الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي ومن أحبني من أحب سنتي أحبني ومن أحبني معي في الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگوں اور دوستو، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے آقا مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھا ہے۔ مجھے حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا شرف ملا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت اس حدیث کے مطلب کو صحیح بیان کرنے اور صحیح نیت عمل کی نیت سے بیان کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں، اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ نے آپ کو بھیجا کہ جا کے بتلا دو کس طرح زندگی گزاری جاتی ہے، کس طرح زندگی گزارنا ہے کہ اس میں رب بھی راضی ہو جائے اور دنیا کے جو ضروریات ہے وہ بھی حل ہوتے رہیں۔ اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا، من احب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کی، جس نے میری سنت سے محبت کی، احبنی، تو اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی، معی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ ایک تو بزرگوں، جنت میں جانا یہی محال ہے، اور بہت خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جو جنت میں جائیں گے۔ اور مزید یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مائی میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ یہ بہت بڑا مقام اس کو حاصل ہو جائے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے میرے حبیب، آپ لوگوں کو، دنیا والوں کو کہہ دیجئے، بتا دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ راضی رہے، اللہ خوش رہے، اللہ سے تم محبت کرنا چاہتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کو پسند کرتے ہو، اور چاہتے ہو کہ اللہ بھی ہمیں پسند کرے، اللہ بھی ہم سے محبت کرے، تو اے میرے حبیب آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری بات مانو، میرے طریقے پر چلو، میں جس عبادت کو جس طریقے سے کرنے کو کہا ہوں اسی طریقے پر کرو۔ یہی مقصد تھا اللہ رب العزت کا
انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اس دنیا میں مبعوث فرمانے کا، بھیجنے کا، کہ جائیے بتلا دیجئے کس طرح زندگی گزاری جاتی ہے، رب کس زندگی گزارنے سے رب خوش ہوگا، رب کی خوشی کس طریقے میں ہے، کس طرح قدم اٹھانے میں ہے، کس طرح چلنے پھرنے میں ہے، کس طرح اللہ رب کی عبادت کرنے میں ہے، تمام طریقے کو بتلا دیجئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور ہر ایک ہر چیز کو عمل کر کے، قول کے ذریعے، فعل، قول کہتے ہیں فرما کے، بات کر کے، اور فعل کر کے دکھلا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کام کو ایسے کرنا ہے، اس انداز میں کرنا ہے۔ بھائیو، جو بھائی سنت سے فارغ ہو گئے ہیں وہ اندر تشریف لائیں، کوئی زیادہ ٹھنڈی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت، میری سنت، میرے طریقہ سے محبت کرتا ہے، وہ گویا کہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے بھی فرما دیا کہ میری محبت، اللہ کہہ رہے میری محبت کا دام و مدار میرے حبیب سے محبت، میرے حبیب کے طریقہ پہ چلنا ہے، اس کو اپنانا ہے۔ اب یہاں سے پتہ یہ چلا کہ سنت بہت اہم ہے، لباس میں سنت، بات چیت میں سنت، چلنے کے انداز میں سنت، یعنی نبی کا طریقہ، نبی کس طرح چلے، نبی کس طرح کون سے لباس پہنے، نبی کس انداز میں گفتگو اور بات چیت کیے، نبی کے تمام طریقے کو اپنانا بہت اہم ہے، کیونکہ اللہ نے بھی فرما دیا کہ میری خوشی بھی اسی میں ہے کہ میرے حبیب کی اتباع کرو، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو، اس کے کیے ہوئے کاموں کو اپناؤ۔ اور یہی محبت کی دلیل ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر ادا پہ مر مٹتا ہے۔ ابھی فلمی دنیا کے ہیرو وغیرہ کے لباس اگر یہاں پہ اس نے کاٹ لیا تو اس کی محبت میں کچھ لوگ ہیں یہاں پہ بھی کاٹ لیتے ہیں کپڑا کو، جیسا بال ویسے ہی کٹواتے ہیں۔ تو بزرگوں، محبت اس بات کی دلیل ہے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کے ہر ادا کو اپنائیں۔ کیسے لباس پہنتے تھے، کیسا چہرہ تھا، کیسے وضاقتہ تھے، پھر ہماری محبت کامل و مکمل ہوگی۔ اور اگر ہم نے نبی سے کامل و مکمل محبت کر لی تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ ہم جنت میں ہوں گے، ہماری واہ واہ ہوگی وہاں پہ۔ مزید حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ بیان فرمایا، ان السنت مثل السفینۃ نوح من رکبها نجاتا ومن تخلف عنها غرق۔ یہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا۔ بہت بڑی بات امام صاحب نے بیان فرمائی ہے کہ یہ سنت جو ان سنت، بے شک سنت نبی کا طریقہ، مثل السفینۃ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، کشتی کی مانند ہے۔ اور آگے اس کی کشتی کی مانند، کشتی کی طرح کس چیز میں ہے، کس اعتبار سے ہے؟ فرماتے ہیں من راکبہا، جو اس پہ سوار ہو گیا، نجاتن، اس کی نجات ہو گئی، اس کا بیڑا پار ہو گیا، کامیاب ہو گیا وہ۔ چونکہ دنیا میں جتنے انسان تھے سب کو ڈوبنا تھا، سب کو غرق ہونا تھا۔ جس نے نوح علیہ السلام کی کشتی پہ سوار ہو گیا، جس نے ایمان لے آیا، اللہ کو مان لیا، وہی لوگ سوار ہوئے، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ دین اور دنیا دونوں اس کا کامیاب، زندگی بھی بچ گئی اور آخرت میں بھی اس کا مقام بلند و بالا ہو گیا، اللہ کا بھی وہ محبوب ہو گیا۔ ومن تخلف، اور جس نے اس کے خلاف کیا، نوح علیہ السلام کی مخالفت کی، نوح علیہ السلام پہ ایمان نہ لا کر کے اس کشتی پہ سوار نہیں ہوا، غرق ہو گیا، ڈوب گیا، دنیا بھی اس کی بیکار اور آخرت بھی اس کا بیکار ہو گیا۔ تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے واقعی یہ بہت اہم بات کی ہے، کہی ہے
ان سنت کہ سنت نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہے، کشتی کی طرح ہے، جو اس کشتی پہ سوار ہوا اس کا بیڑا پار ہو گیا دین و دنیا دونوں، اور جو اس کی مخالفت کی اس کشتی پہ سوار نہیں ہوا وہ غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ اب اس مثال سے ہم اندازہ کریں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، سنت کا کتنا اونچا مقام عطا فرمایا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اگر تم نے سنت کو نہیں اپنایا، نبی کے طریقے کو نہیں اپنایا، نبی کے لباس کو نہیں اپنایا، نبی کی طرح عبادت نہیں کی، نبی کی طرح جو ہے گفتگو نہیں کیا، تو جیسے وہ لوگ غرق ہو گئے، نبی کی مخالفت کیا، غیروں کا طریقہ اپنایا، اپنے من کے مطابق کیا، اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد۔ اور جس نے نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپنایا وہ اس دنیا میں بھی کامیاب اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہے۔ اس لیے بزرگوں، ہم نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں، اور یہ محبت کرنے والے واقعی ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ ہم زبان سے کہتے ہیں کہ محبت کرتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن دل میں نہیں اتار رہے ہیں۔ نبی کے قول کے خلاف ورزی، نبی کے فعل کے خلاف ورزی، شادی کرتے ہیں اس میں نبی کے طریقے کے تمام امور کو بجا لاتے ہیں۔ دنیا کے جتنے امور، جتنے کام ہم کرتے ہیں، ہم اس میں دیکھیں تو واقعی نبی علیہ السلام نے جس طریقے سے کرنے کو کہا اس کے برعکس الٹا کر رہے۔ پھر یہ کیسی محبت ہے ہماری؟ اور اللہ کا فرمان اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ اگر میرے حبیب کی اتباع نہیں کیا تو سمجھ جاؤ کہ میری محبت میں تم کامیاب نہیں، میں تم سے خوش نہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی کا مطلب ہی یہی ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کو چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، تو میری اتباع کرو، میرا طریقہ، میری کہی ہوئی بات، میری لائی ہوئی شریعت پہ عمل کرو۔ اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ایسی نعمت ہم لوگوں کو دے رکھا ہے جس کی دنیا مثال پیش کرنے سے قاصر ہے، دنیا مثال پیش نہیں کر سکتی، لیکن اللہ نے کبھی اس کے اوپر احسان نہیں جتلایا کہ ہم نے یہ دیا، ہم نے یہ دیا، ہم نے یہ دیا۔ لیکن دو چیزیں ایسی اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ اللہ نے اس کو پھر بیان فرمایا ہے کہ ہم نے تم کو جو دو چیز عطا کی ہے وہ بہت اہم ہے۔ یہ دو چیزوں کو تذکرہ کیا اللہ نے، دو چیز ایسی اللہ نے عطا فرمائی جس کے اوپر اللہ نے اس کا تذکرہ کیا کہ ہم نے یہ دو چیزیں تمہیں دی ہے۔ باقی تو آپ سب تمام چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہے، ہماری زندگی ہے، ہمارا وجود ہے، ہماری آنکھ ہے، ہمارے ہاتھ ہیں، ہمارے پاؤں ہے، دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے زمین ہے، جائیداد ہے، مکان ہے، تمام چیزیں ہیں، لیکن اللہ نے کسی نعمت پہ احسان نہیں جتلایا۔ اور یہ دو چیزیں اللہ نے دے کر کے بیان فرمایا کہ تمہیں میں نے دو بڑی چیزیں، اہم چیزیں دے رکھی ہے، اور جو ذات خود بڑی ہو، وہ ذات اگر کسی چیز کو بڑی کہہ دے تو واقعی وہ اس سے بڑی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک تو ہم نے تمہیں اسلام عطا فرمایا، یہ اسلام بہت بڑی چیز ہے، دین عطا فرمایا، یہ بہت بڑی نعمت ہم نے تمہیں دے رکھا ہے۔ اس کی قدر تو وہاں معلوم ہوگی کہ یہ کتنی بڑی چیز تھی۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کفار و مشرکین بھی زندگی گزار رہے ہیں، ہنس کھیل کے گزار رہے ہیں، ان کی بھی تو گزر رہی ہے، اور ہم بھی گزار رہے، ہمارے بھی گزر رہی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے دونوں راستے کو بنایا۔ دنیا میں لوگ حلال بھی کما رہے ہیں اور حرام بھی کما رہے ہیں، حلال کمانے کا بھی ذریعہ ہے اور حلال کمانے، دونوں کے ذریعے موجود ہیں۔ اب انسان کو اختیار ہے، اللہ نے کہہ دیا کہ حلال کماؤ گے تو تمہاری کامیابی ہے، اور حرام کماؤ گے تو پھر تمہاری گرفت اور پکڑ ہے، تمہاری جو ہے بربادی ہے۔ لیکن دونوں طرح کے لوگ ہیں۔ اللہ نے اچھا ایک چیز بار بار آتی ہے کہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کون تھے؟ یہ دنیا میں پوری انسانیت
چاہے یہود ہو، نصارہ ہو، غیر مسلم ہو، جو بھی ہو، سب ایک ماں باپ سے ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے۔ اصل کو بھی دیکھا جائے، اللہ دے رہے، انہیں بھی کھلا رہے، کروڑوں لاکھوں اربوں خربوں انسان ہے، لیکن سب کو رزق دے رہے ہیں اللہ، رزق کا مالک اللہ ہے، کھلا رہے ہیں سب کو، لیکن بتلا دیا ہے کہ یہ راستے صحیح ہیں اور یہ غلط ہے۔ زندگی تو دونوں طرف سے گزرے گی، لیکن اگر تم نے صحیح راستہ اپنا لیا تمہاری کامیاب ہے، تمہاری واہ واہ ہے، اور اگر تم نے غلط راستہ اختیار کر لیا دنیا میں زندگی تو گزار لو گے، لیکن جب میرے یہاں آؤ گے تب تمہیں پتہ چلے گا کہ صحیح کون تھا اور غلط کون تھا۔ باہر کیا ہے بزرگوں، اللہ رب العزت یہ دو بڑی نعمت دینے کے بعد فرمایا کہ یہ دو بڑی نعمت میں نے دے رکھی ہے، اس کی قدر کر لو۔ ایک اسلام، اور ایک اسلام یعنی دین، مذہب، یہ بہت بڑی چیز، اس کے ذریعے سے تم جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہو۔ یہ تو سفر چل رہا ہے، یہ تو زندگی کے راستے ہیں، راستے پہ ہم چل رہے ہیں، یہ دنیا بھی راستے ہی ہے، سفر ہی ہے، جہاں جانا ہے ہمیں، جہاں پہنچنا ہے، جو منزل ہے، اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ تو بزرگوں، وہاں کی کامیابی اس اسلام اور اس دین کے ذریعے سے ہمیں مل جائے گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک اسلام اور دوسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو نعمتوں کو اللہ نے بیان فرمایا، احسان جتلایا ہے کہ ہم نے یہ بڑی نعمت تمہیں دے رکھی ہے، ان کی قدر کر لو۔ باقی تو سب اللہ کی نعمت ہے، ہمارا وجود بھی، ہمارے ہاتھ پاؤں، زمین جائیداد، سب اللہ کی نعمت ہے، دل، گردے، آنکھ، تمام چیزیں، لیکن یہ دو چیزیں اللہ دے کر کے فرمایا کہ یہ دو بہت اہم ہے، تم اسلام کے مطابق، دین کے مطابق زندگی گزار لو، اسے دین کو اپنا لو، اور ہمارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بن جاؤ، ان کے قول و فعل پہ عمل کرنے والے بن جاؤ، تمہاری کامیابی ہے۔ تو بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ دو بڑی نعمت دے رکھی ہے، اس کی ہم قدر کر لیں۔ اس دنیا میں لوگ ہر طرح کے ہیں، زندگی سب کی گزر رہی ہے، اچھے کرنے والے کی بھی گزر رہی ہے، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ورزی کر رہے ہیں ان کی بھی زندگی گزر رہی ہے، گزار رہے ہیں دونوں، لیکن جہاں ہمیں ہمیشہ جانا ہے وہاں کی کامیابی بس انہی چیزوں پہ ہے۔ ہم اسلام کے مطابق عمل کریں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بن جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اپنانے والے بن جائیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انشاءاللہ جنت میں ہوں گے۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالی نے جو قرآن کریم میں بیان فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے والے بن جائیں گے۔ کہیں نہ کہیں ہم سے کمی اور کوتاہی ہو رہی ہے، اللہ فرائض کو ہم صحیح سے ادا کریں اور سنن کو ترک کر رہے، سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں، پھر اللہ ہم سے کیسے محبت کریں گے؟ اللہ نے صاف لفظوں میں بیان فرمایا ہے، کوئی اس میں کوئی جو ہے اٹکل پچو سے جو ہے ترجمہ نہیں ہوا، صاف لفظ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کریں گے، اللہ تمہیں چاہنے لگیں گے، اللہ تمہارے ہر امور کو دیکھنے لگیں گے۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہ چند باتیں تھی جو میرے لیے بھی، دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں بھی اور تمام ایمان والوں کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو بھائی سنت نہیں پڑھے ہیں وہ پڑھ لیں۔